السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں، اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا تو ایسے انسان کو بنانے والا ہے کہ جسے تو اختیار دے گا اور وہ اس اختیار کو ناجائز استعمال کرے گا، زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرے گا؟ اور ہمیں دیکھیے، ہم آپ کی وہ مخلوق ہیں جو ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ میں جو کچھ جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے کیسے نہیں جانتے؟ فرشتوں کی جس کام پر اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے انہیں صرف اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی بادلوں پر لگی ہوئی ہے، اس نے بادلوں کو ہانکنا ہے یا کہیں بارش برسانی ہے۔ ایک اور فرشتہ ہے، اس کا کام اس کے بندوں کو یعنی اللہ کے بندوں کو رزق پہنچانا ہے، تو اس کو اس کے حوالے سے علم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہوا سے متعلق لگی ہوئی ہے۔ تو فرشتوں کو صرف انہی باتوں کا علم ہوتا ہے جو ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم تو صرف میرے پاس ہے، تمہارے پاس تو بس تھوڑا سا جتنا میں نے دیا ہے صرف اتنا علم ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو نام، کلہا سارے، کون سے نام؟ زمین کی چیزوں کے نام، جمادات، حیوانات، نباتات، ہر چیز کے نام۔ کچھ علماء کے مطابق یہ زمین پر پائی جانے والی چیزوں کے خاص، ان کی حقیقتیں، ان کی صفات، ہر چیز کا علم اس میں شامل ہے، اور کسی چیز کے خاص معلوم ہونے کے بعد اس چیز سے مزید نامعلوم باتوں تک پہنچنے کی جو قوت ہے، جو استعداد ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی۔ یعنی کہ وہ تحقیق کے ذریعے یا ایک بات معلوم ہونے سے اس کے بعد اس سے دوسری معلومات جو ہیں وہ اخذ کر لینے کی جو قوت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی۔ اور کیوں عطا کی؟ کیونکہ اس دنیا میں خلافت کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری تھی، اور یہ قوت فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر۔ اب یہ فرشتوں پر پیش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہم ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں اور ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں پوری دل و جان سے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو خلافت کے حقدار ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو آدم کو میں نے یہ اتنا علم دیا، کیا تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ تم زمین کی خلافت سنبھال سکو؟ ارزہم میں ہم سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جو نام بتائے گئے تھے ان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام بھی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے، تمام ریسورسز میں جو دنیا میں آنے والے تھے ان سب کے نام سکھائے اور ان کا استعمال سکھایا، اور انسانوں کے نام بتائے اور پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی، پس کہا خبر دو مجھ کو، بِاسمائی، ناموں کے ساتھ، ہاؤلائی، ان چیزوں کی، یہ چیزیں سامنے پڑی ہیں، ان کے ناموں کی خبر دو مجھ کو، مجھے بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ آدم خلافت کا حقدار نہیں ہے تو پھر ان کے نام بتاؤ ان سب چیزوں کے، یہ جو علم میں نے آدم کو دیا ہے نا، یہ ذرا مجھے بتاؤ یہ کیا ہے سارا۔ قالو، کہا انہوں نے یعنی فرشتوں نے، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں علم ہمارے لیے، ہمیں تو بالکل بھی ذرا سا بھی علم نہیں ہے، بلکہ علم کیا، علم کی گنجائش بھی نہیں ہے، الا مگر، ما جو، علمتنا، سکھایا تو نے ہم کو، یعنی ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس علم کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العلیم الحکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات سن کے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اللہ ہم تیرا مقام نہیں گھٹا رہے، ہم تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، اور ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس سے زیادہ تو ہم کسی بھی بات کو جان ہی نہیں سکتے، اور آدم علیہ السلام کو بنانے میں، دنیا کا خلیفہ مقرر کرنے میں تیری کیا حکمت ہے یہ صرف اور صرف تو ہی جانتا ہے۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو ان کو،
اس کا روٹ ورڈ ہے نون با حمزہ اور معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ یہاں پر فعل امر ہے، خبر دو ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کے ساتھ، فلما پس جب، انباءہم خبر دی ان کو یعنی فرشتوں کو خبر دی آدم نے، بِأَسْمَائِهِمْ ان ناموں کی، یعنی آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں بتایا، قال کہا اللہ تعالیٰ نے، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تمہارے لیے، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمان کے غیب کو، والارضی اور زمین کے غیب کو، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو ہو تم تکتمون چھپاتے۔ یعنی جب فرشتے امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے جانے والے خلیفہ سے ہی کہا کہ ان کو خبر دو، ان کو بتاؤ کہ مجھے کتنا علم دیا گیا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ علم کی وجہ سے ہی انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی گئی۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے اسماء بتائے تو فرشتوں کو پھر اندازہ ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو ہم سے کہیں زیادہ علم دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، صرف اتنا ہی ہے جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ انسان میں اگر فتنے کا پہلو ہے تو اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، اور خیر کا پہلو میں نے انسان میں غالب رکھا ہے، اسی وجہ سے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور یہ خلافت کا حقدار اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر علم تم لوگوں سے اور باقی مخلوقات سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں سے، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں؟ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور غائب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو سامنے موجود نہ ہو، جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ اللہ کو ہر اس چیز کا علم ہے جس کا علم ہمیں یا دوسری مخلوقات کو نہیں ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی چیز بتا دی جائے تو اسے غائب نہیں کہا جا سکتا، پھر وہ تو احاطہ علمی میں آ جاتی ہے نا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی اطاعت گزار اور فرما بردار، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بھی صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ نے دیا، اور جو دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا۔ غیب صرف وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، جس کا ہمیں علم نہیں یا فرشتوں کا علم نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو بات ابھی تم لوگوں نے اپنی رائے ظاہر کی ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں، مجھے وہ بھی معلوم ہے، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپا رہے ہو۔ یعنی فرشتوں کے دل میں بات ہے، ابھی اس کو زبان پر لائے نہیں، صرف تھوڑا سا اشارتاً کہا ہے کہ ہم تیری تسبیح اور تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق وما کنتم تکتمون سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرشتے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ہر وہ کام بجا لاتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں یہاں وما کنتم تکتمون سے مراد وہ بات تھی جو ابلیس اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا، یعنی ابلیس اپنے دل میں چاہ رکھتا تھا خلافت کی۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ وما کنتم تکتمون، تکتمون جمع کا صیغہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے اپنے دل میں صرف خواہش کر رہے تھے خلافت کی، انہوں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی، اور خواہش کرنا کسی چیز کی کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے، اسجدو سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کے لیے، یعنی جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو مان لیا، ان کو اپنے سے بزرگ و برتر تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اب اس کے بارے میں بھی دو قول ہیں، دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ جو بڑی مشہور رائے ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی کسی کو اپنے سے بڑا ماننا، کسی کی عزت کرنا، یہ عزت کے لیے سجدہ تھا، تکریم کے لیے تھا، اور یہ سجدہ ہماری شریعت سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی شریعتوں میں یہ جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ آیت کے الفاظ دیکھے جائیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ آدم کے لیے، آدم کی خاطر، آدم کی وجہ سے سجدہ کرو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے،
جیسے کوئی انسان اس کو کوئی جاب اچھی مل جاتی ہے جو اس کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ فوراً سے سجدے میں گر پڑتا ہے۔ یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اسلحے نے، لاٹھی نے جادوگروں کی رسیوں کو، سانپوں کو کھا لیا، تو وہ اس چیز کو معجزہ سمجھتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام بھی اللہ کا معجزہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو جتنا علم دیا اور پھر خلیفہ بنایا، تو یہ آدم علیہ السلام کی بزرگی اور ان کی تکریم اور ان کی عزت کو شو کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی عزت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے، آدم علیہ السلام اس وجہ سے بھی معجزہ ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 قلم، نمبر 3 آدم علیہ السلام، اور نمبر 4 جنت۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ نے کن کے کلمے سے بنایا، لیکن آدم کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب یہ سجدہ تعظیم کا تھا یا آدم علیہ السلام کی خاطر اللہ کو تھا، اس میں صرف یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ تو عبادت کے لیے سجدہ جائز ہے اور نہ ہی تعظیم کے لیے۔ بہرحال اس سجدے کی نوعیت جو بھی تھی، تعظیمی تھی یا اللہ ہی کو یہ سجدہ تھا آدم کی برتری کو مان کر۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ فرشتے اس کائنات کے ورکرز ہیں، اس کائنات کے کرندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو وہ بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی کام ان کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان سارے ورکرز کو خلیفہ کے تابع لانا اس سجدے کا مقصد تھا، یعنی سجدہ کروا کر انسان کی برتری کو تسلیم کروایا گیا۔ اگر فرشتے آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہ مانتے تو اس میں ایک چیز کا احتمال ہو سکتا تھا، جیسے پہلے فرشتوں اور جنات کی لڑائی ہوئی، گو کہ وہ خلافت کے لیے نہیں تھی، لیکن اگر وہ آدم کو خلیفہ نہ مانتے تو اس کی برابری کا خیال ضرور آتا دل میں، چونکہ دل میں پہلے سے خلافت کی خواہش موجود تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس جب میں اس کو درست کر لوں، میں اس کو ٹھیک کر لوں، یعنی آدم کا پہلے جو جسم بنایا گیا، پتلا بنایا گیا، اس کو میں درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اور یہ بھی آدم کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو پھر فرشتوں سے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ روح پھونکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی یا اپنی روح میں سے کچھ حصہ پھونک دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کے سامنے ایک برتن میں کوئی چیز پڑی ہے تو اس میں سے تھوڑی سی چیز اٹھا کر اس کو دوسری جگہ پہ ڈال دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی یا اپنی روح میں سے کچھ حصہ آدم کے اندر ڈالا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ آدم تو پھر خود خدا بن گیا نا، نعوذ باللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ فَسَجَدُوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر ابلیس، یعنی ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب اس آیت سے نا ایک ابہام پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابلیس بھی فرشتہ تھا، کیونکہ یہاں پر کہاں فرشتوں کو جا رہا ہے، تو اس کی وضاحت سورہ کہف میں ملتی ہے۔ کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے، ففسق عن امر ربی، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی، اور وہ رہتا بھی فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اپنی عبادت اور علم میں وہ اتنا ایکسل کر گیا تھا کہ وہ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ گیا تھا، بہت سے فرشتوں کا لیڈر بن چکا تھا، اور جب فرشتوں اور جنات کی لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی وہ لیڈر تھا، بلکہ وہ جبرائیل علیہ السلام کا دوست تھا، اور اس کا نام ابلیس نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس اس کو لقب دیا گیا، اور ابلیس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے با لام سین، معنی مایوس ہونا، اور ابلیس
مایوس ہی ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اس نے کیا سجدے کی بجائے ابا، انکار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ انکار کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ اوپر اٹھتی ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی تو ایک آگ سے کم تر چیز ہے، نیچے کو بیٹھتی ہے۔ یہ اس کا فلسفہ تھا نا شیطان کا۔ یہاں آپ کو ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ انسان، جن اور فرشتہ یہ تینوں مکلف مخلوق ہیں، اور تینوں کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور ارادہ بھی دیا ہے۔ اختیار کی ڈگری میں فرق ہے، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے، اور نور میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، ہیٹ کم ہوتی ہے، یعنی اس میں حدت نہیں ہوتی اتنی، جبکہ نار یعنی آگ، جن کو آگ سے پیدا کیا اور آگ کے اندر روشنی کم ہوتی ہے، اس کی حدت یا ہیٹ زیادہ ہوتی ہے۔ فرشتوں اور جنات میں ایک میجر ڈفرینس یہ ہے کہ فرشتے کے پاس ارادہ اور اختیار تو ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جبکہ جنات اور انسان ان دونوں کے پاس اختیار بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر بھی اتر آتے ہیں، جیسے کہ شیطان آیا، یا آج کے دور میں ہم بھی بہت کچھ کرتے ہیں، بہت زیادہ نافرمانی اور سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان پھر جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ابا، انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا۔ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف با را، اور تکبر یہی تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا تیار کر لیا تو اسے سوکھنے کے لیے رکھ دیا، تو یہ جو ابلیس ہے یہ جاتا، اس کو دیکھتا، اس کے ارد گرد چکر لگاتا، اور پھر جب اس نے مزید غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ پتلا اندر سے کھوکھلا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے، یعنی اگر میں ان کے اوپر وسوسہ ڈالنا چاہوں ان کے دل میں تو یہ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکیں گے، یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ یا اس کا ایک اور معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پیٹ کی طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اس ٹیمپٹیشن کو ریجیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر ان کو سوکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا 40 دن تک، تو شیطان آتا، دیکھتا، غور و فکر کرتا کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو اس میں کچھ تو خاص بات ہوگی نا۔ پھر وہ ان کو دیکھتا، ان کے ارد گرد چکر لگاتا اور ان کو لات مارتا اور کہتا کہ یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، اس کی مٹی تو بجتی ہے، یعنی اس کو کوئی ٹھوکر ماری جائے تو وہ کھنکتی ہے۔ وہ منہ کے راستے پتلے کے اندر داخل ہوتا اور پیچھے کے راستے سے نکل جاتا، اور ساتھ ساتھ کہے جاتا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہے، اگر اللہ نے مجھے اس کے اوپر مسلط کر دیا تو میں اس کو برباد کر کے رکھ دوں گا، اور اگر اللہ نے اسے مجھ پر مسلط کر دیا تو پھر میں تو اس کو ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ یعنی حسد، جیلسی کی ابتدا بہت پہلے سے ہو چکی تھی، سجدہ کرنے کا حکم دینے سے کافی پہلے۔ اور ویسے بھی حسد ایک دن میں نہیں ہوتا، یا کسی چیز کو اچانک سے دیکھ کر حسد نہیں ہوتا، یہ آہستہ 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 ڈیولپ ہوتا ہے، گرو کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کی چیزوں پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر نظر نہ رکھو، جتنا دیکھو گے اتنا زیادہ حسد میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور حسد کیا کرتا ہے، انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، حسد کیا۔ اور حسد کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ حسد عموماً ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کے اندر تکبر اور انا ہوتی ہے۔ شیطان کے اندر بھی انا تھی، میں بڑی چیز ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، اس نے اپنی بڑائی چاہی، اس نے اب خود کو بڑا سمجھا، اور یہ بھی چاہا کہ مجھے بڑا مانا جائے۔ صرف یہی نہیں کہ اس نے خود کو بڑا سمجھا، بلکہ اس نے خود کو بڑا منوانا چاہا، اور جب اس کو بڑا نہ مانا گیا تو پھر اس نے کیا کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ کانا کا معنی ہو گیا اور تھا۔ اگر کہیں کہ ہو گیا کافروں میں سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے تو وہ
انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے اندر بدنیتی پہلے سے موجود تھی، ظاہر وہ اس موقع پر آ کے ہوئی، یعنی وہ پہلے سے ہی بدنیت تھا، اس کے اندر حسد اور غرور موجود تھا، جبکہ وہ اس موقع پر آ کر ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا تھا کہ جس سے اس کا حسد اور اس کا یہ جو تکبر ہے یہ ظاہر ہوتا۔ اور تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الکبر ردائی، یہ میری چادر ہے۔ تکبر، بڑا پن، یہ میری چادر ہے، یعنی اللہ کی چادر ہے، اور جس نے تکبر کیا اس نے گویا میری چادر پہ ہاتھ ڈالا۔ تو لہٰذا ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا انالیسس کرنا چاہیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ کہیں ہمارے اندر یہ برائیاں حسد اور تکبر کی خاص طور پر یہ تو نہیں پائی جاتی۔ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور تکبر ویسے ہی اللہ کی چادر ہے۔ تو اپنا انالیسس ڈیلی بیسس پہ کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔